چاند رات، قمری مہینہ اور رمضان۔ اسلامی عبادات قمری مہینوں کے ساتھ متعلق کی گئی ہیں۔ اس کی سب سے نمایاں مثال روزوں کا رمضان کے مہینے میں فرض ہونا ہے۔ قمری مہینہ 30 یا 29 دن کا ہوتا ہے، جس کا آغاز نئے چاند کے نظر آنے سے ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے رؤیت ہلال ایک اختلاف اور جھگڑے کا عنوان بن گیا ہے۔ اس جھگڑے میں وہ حقیقت ہمیشہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے جس کی بنا پر عبادات کے لیے نئے چاند پر منحصر قمری مہینے کا انتخاب کیا گیا ہے۔ قمری مہینوں کی پہلی اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ شمسی مہینوں کے برعکس مختلف موسموں میں آتے ہیں، یعنی شمسی مہینے جولائی میں ہمیشہ گرمی ہوتی ہے، مگر قمری مہینہ رمضان گرمی، سردی، خزاں اور بہار ہر موسم میں آتا ہے۔ یہ چکر کم و بیش 32 شمسی سالوں میں پورا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس برس اگر جولائی میں روزے آ رہے ہیں تو یہ واقعہ 32-33 برس پہلے 1980 میں بھی رونما ہو چکا ہے، جبکہ سن 1996 میں روزے جنوری کی سردیوں میں، سن 1988 میں موسم بہار اور سن 2005 میں موسم خزاں میں بھی آ چکے ہیں۔ روزے کی عبادت کو قمری مہینوں کے ذریعے سے مختلف موسموں میں رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگ روزہ رکھ کر مختلف احوال سے گزریں: سخت سردی کی بھوک اور حرارت کی کمی، سخت گرمی کی پیاس اور طویل روزے، خزاں کی گلا سکھا دینے والی خشک ہوا اور بہار کا خوشگوار موسم انہیں یاد دلاتا رہے کہ زندگی میں اچھے برے حالات کے سرد و گرم اور بہار و خزاں تو آتے رہیں گے، مگر بندہ مومن کو ان سے بے نیاز ہو کر ہر حال میں بندگی اور اطاعت کی زندگی گزارنی ہے۔ موسموں کے اختلاف کے علاوہ قمری مہینے کی ایک بڑی اہم خصوصیت اس کا دنیا میں انسانی زندگی کی تعبیر ہونا ہے۔ قمری مہینہ چاند کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا حصہ نئے چاند سے شروع ہوتا ہے اور 10 راتوں تک جاتا ہے، جن میں چاند بتدریج بڑھتا ہے، مگر ان 10 ایام میں رات کی تاریکی چاند پر غلبہ پائے رکھتی ہے۔ اگلے 10 ایام گویا چاند کی حکمرانی کے ایام ہوتے ہیں، جن میں روشن چاند بدر کامل بنتا ہے اور 10 دنوں تک اپنے نورانی وجود سے راتوں کو روشن کیے رکھتا ہے۔ اگلے 10 یا 9 دن چاند کے زوال کے ہوتے ہیں، جن میں چاند بتدریج گھٹنے لگتا ہے۔ مہینے کے آخر تک چاند اپنا وجود کھو دیتا ہے اور وادی عدم میں اتر کر اپنے پیچھے اماوس کی شب تاریک چھوڑ جاتا ہے۔ پھر ایک غیر یقینی کا تاریک سایہ چھا جاتا ہے۔ خبر نہیں کہ اس تاریکی کے پردے سے نیا چاند 29 دن کے بعد طلوع ہوگا یا 30 کے۔ دیکھا جائے تو یہ انسانی زندگی کی مکمل تعبیر ہے۔ انسانی زندگی بھی چاند کی زندگی کی طرح 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ ارتقاء کا ہے، جو پیدائش، شیر خوارگی، بچپنے سے گزر کر لڑکپن تک جاتا ہے۔ دوسرا حصہ جو نوجوانی، جوانی اور پختہ عمر سے عبارت ہے، انسان کی قوت، جوش اور صلاحیت کا مکمل آئینہ دار ہوتا ہے۔ جبکہ تیسرا حصہ زوال کا ہے، جو ادھیڑ عمر، بڑھاپے اور بزرگی کی ان آخری کیفیات سے عبارت ہے جو ضعف و ناتوانی کا انتہائی نشان ہوتی ہیں۔ پھر جس طرح مہینے کا 29 یا 30 کا ہونا غیر یقینی کیفیت سے دوچار رکھتا ہے، اسی طرح بزرگی کی دہلیز سے قبر کا دروازہ کب کھلے، یہ بھی ایک غیر یقینی معاملہ ہوتا ہے۔ انسان اگر قمری مہینے کی اسپرٹ کو پا لیں تو بلا شبہ روزے سے اچھی اس بات کی کوئی یاد دہانی نہیں کہ زندگی کی نقدی کس طرح ہر روز ہاتھوں سے غیر محسوس طریقے پر پھسل رہی ہے۔ یہ سمجھ آ جائے تو ہم رمضان میں روزے کے ایام گننے کے بجائے یہ گنا کریں گے کہ ہماری زندگی کا پہلا حصہ گزرا ہے، دوسرا گزر رہا ہے، یا پھر ہم آخری مرحلہ حیات میں ہیں۔ پھر ہم یہ جان لیں گے کہ جس طرح روزے کے بقیہ ایام گزر جاتے ہیں، جلد ہی میری زندگی کے بقیہ ایام بھی گزر جائیں گے۔ پھر ایک روز جو نہ جانے 29 ہو یا 30، آخرت کی زندگی کا وہ چاند طلوع ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یوں ہم رمضان کے دنوں میں روزے کے دن گن کر خوشی منانے کے بجائے زندگی کے گزرے دنوں کا احتساب کیا کریں گے۔
یہ سوچ اگر عام ہو جائے تو رمضان اور عید کے نئے چاند پر جھگڑنے کی نفسیات ختم ہو جائے گی۔ پھر اہم بات یہ ہوگی کہ رمضان کے آغاز سے ہم روز بیٹھ کر اپنا احتساب کریں گے۔ پہلے 10 دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کہیں ہم نے اپنے بچپن اور لڑکپن کو کھیل کود میں ضائع تو نہیں کر دیا۔ دوسرے عشرے میں جائزہ لیں گے کہ کہیں جوانی کی قوت اور پختگی کی صلاحیت کو ہم نے شہوت پرستی اور ہوس مال کی نظر تو نہیں کر دیا۔ آخری 10 دن میں ہم جائزہ لیں گے کہ کہیں ہمارا بڑھاپا مال و اولاد اور سٹیٹس کے معاملات کی نظر تو نہیں ہو رہا۔ پھر زندگی کے جس حصے میں ہم ہوں گے ہم اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم دنیا کے بجائے آخرت کو اپنا مقصد بنا لیں گے تاکہ آخرت کی زندگی کا نیا چاند طلوع ہو تو ہم جنت کی روشن راتیں دیکھیں، جہنم کی اماوس زدہ تاریک راتیں ہمارا مقدر نہ بن جائیں۔